السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسمین ایک نیک عورت تھی۔ طویل عرصہ بیماری کے بعد انتقال کر گئی۔ غسل دینے والی عورت کو بلایا گیا کہ جلدی میت کو غسل دیں تاکہ جنازہ پڑھایا جا سکے۔ دوران غسل دینے والی عورت کا ہاتھ میت نے پکڑ لیا۔ بہت کوشش کی لیکن ہاتھ نہ چھوٹا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے۔ امام صاحب کو بلایا گیا تو انہوں نے یہ لرزہ خیز انکشاف کیا۔ آج صبح سے ہی میرا دل غم سے بہت بوجھل تھا اور رو رو کر آنکھیں سوکھ چکی تھیں۔ اس وقت دماغ پر تھکن سوار ہو چکی تھی۔ میری بہنوں جیسی جیٹھانی آج قضائے الہی سے انتقال کر گئی تھی اور ان کے انتقال نے مجھے غم سے نڈھال کر رکھا تھا۔ ایک طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد آج وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ یوں تو وہ کافی عرصے سے بیمار تھی لیکن گھر میں ان کی موجودگی کی وجہ سے ایک خاص قسم کی برکت اور سکون محسوس ہوتا تھا۔ مجھے تو وہ بالکل اپنی بڑی بہنوں کے جیسے عزیز تھیں۔ میں جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو تب انہوں نے ہی مجھے خوش آمدید کہا تھا اور یہاں پر انہوں نے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح میرا خیال رکھا تھا کہ مجھے ایک نئی جگہ پر بالکل اجنبیت محسوس نہیں ہوئی تھی بلکہ میرا دل لگ گیا تھا اور ایسا صرف یاسمین بھابی کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا۔ کتنے ہی مہینے انہوں نے مجھے کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے بالکل اپنی اولاد کی طرح پیار اور محبت سے رکھتی تھیں۔ حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے اتنی بڑی نہیں تھی لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک خاص شفقت اور نرم مزاجی تھی جس نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ ہم دیورانی اور جیٹھانی ہیں بلکہ ہمیں بہنوں سے تسلیہ دی جاتی تھی اور ہم دونوں اسی میں خوش تھے۔ ان کی وجہ سے میرا اپنا مزاج کافی تبدیل ہو گیا تھا۔ میں جو شادی سے پہلے اکڑ مزاج اور کافی حد تک تنگ مزاج کی حامل تھی، شادی کے بعد میرا مزاج بھی تبدیل ہو گیا تھا اور اپنی جیٹھانی سے میں نے کافی کچھ سیکھا تھا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ ہمارے درمیان انسیت اور محبت بڑھتی رہی تھی۔ میری جیٹھانی یاسمین بھابی کے دو ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جن کی عمر بترتیب 10 اور 8 سال تھی۔ یاسمین بھابی ان دونوں سے بے حد محبت کرتی تھیں اور مجھے خود بھی وہ دونوں بہت پیارے تھے۔ ابھی میرے ہاں تو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میری شادی کو 2 برس ہو چکے تھے جب ایک دن اچانک یاسمین بھابی کچن کا کام کرتے ہوئے چکرا کر گر گئیں۔ چونکہ ان کے قریب ہی تھی، کیونکہ اسی وجہ سے ایک دم پریشانی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ میری چیخ بلند ہو گئی تھی کیونکہ یاسمین بھابی بہت زور سے زمین پر آ کر لگی تھیں۔ میری چیخ سن کر یاسمین بھابی کے دونوں بچے بھی دوڑے چلے آئے اور جب انہوں نے اپنی ماں کو اس طرح سے زمین پر گرے ہوئے دیکھا تو وہ بھی جیسے بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ تبھی مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے فوراً بدحواسی میں اپنے جیٹھ کو کال کر دی اور انہیں بتایا کہ یاسمین بھابی اس طرح کچن میں کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں۔ آپ جلدی آئیں یا کسی ڈاکٹر کو بلا دیں۔ میرے جیٹھ بھی میری کال سن کر پریشان ہو گئے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ حواس باختہ ہو کر فوراً گھر آ گئے۔ یاسمین بھابی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے اور تبھی وہ انہیں اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ وہاں پر یاسمین بھابی کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا۔ مختلف ٹیسٹ ہوئے اور جن کی رپورٹس کے انتظار میں لمحہ بہ لمحہ بہت بھاری گزر رہا تھا۔ یاسمین بھابی مسلسل بے ہوش تھی اور یہ بہت پریشانی کی بات تھی۔ رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ یاسمین بھابی کے دماغ میں ایک رسولی بن رہی ہے جو کافی خطرناک ہے اور اگر بروقت اس کا آپریشن نہیں کروایا گیا تو یقیناً اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ خوشیوں بھرے گھرانے کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی اور ہر کوئی اس وقت پریشان تھا۔ میرے جیٹھ تو بے تحاشا پریشان تھے کیونکہ وہ یاسمین بھابی سے بہت محبت کرتے تھے اور اب ان کی اچانک بیماری نے جیسے انہیں بھی کمزور کر کے رکھ دیا تھا اور وہ جیسے اندر سے ڈھہ گئے تھے۔ فی الفور آپریشن کا فیصلہ کیا گیا اور میرے جیٹھ نے بہت مشکلوں سے رقم کا بندوبست کر لیا لیکن یاسمین بھابی کا آپریشن بھی کامیاب نہیں ہو پایا تھا
کیونکہ رسولی دماغ کے بہت اندرونی حصے میں تھی اور ڈاکٹر جتنی نکال سکتے تھے آپریشن کے ذریعے اتنی نکال دی تھی، کیونکہ اگر وہ زیادہ اندرونی حصے کی طرف جاتے تو اس طرح دماغ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر نے باقی رسولی کو دوائیوں کے ساتھ ختم کرنے کی تجویز دی، لیکن ایک لمبے عرصے تک دواخانے اور ڈرپس لگوانے کے باوجود یاسمین بھابھی کی صحت بحال نہ ہو سکی اور وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم موت کی طرف بڑھتی جا رہی تھیں۔ ان کی گرتی ہوئی صحت اور مسلسل کمزوری اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ جبکہ اتنی تکلیف ہونے کے باوجود وہ پھر بھی نماز کی پابند تھیں۔ انہوں نے بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتیں جس طرح وہ صحت مندی میں نماز پڑھا کرتی تھیں، اور میں ہمیشہ رشک سے انہیں دیکھتی تھی، کیونکہ میں خود اکثر کاموں کی زیادتی کی وجہ سے نماز پڑھنا بھول جاتی تھی اور بھابھی بیمار ہونے کے باوجود نماز پڑھتی تھیں۔ تقریباً 3 سال اس بیماری میں گزارنے کے بعد یاسمین بھابھی آج اللہ کو پیاری ہو گئیں اور صبح سے ان کا پرچہ دینے کے لیے محلے والے کے علاوہ عزیز رشتہ دار، دوست احباب سب گاہے بگاہے گھر پر آ رہے تھے۔ اس وقت یاسمین بھابھی کو غسل کے لیے لے جایا جانے لگا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لی، کیونکہ مجھے وہ بہنوں کی طرح عزیز تھیں اور میں چاہتی تھی کہ ان کے آخری رسومات اپنے ہاتھوں سے ادا کروں۔ غسل دینے کے لیے خاص طور پر ایک عورت کو بلوایا گیا تھا جو اس کام میں ماہر تھی اور اسے غسل کے سارے آداب آتے تھے۔ تبھی اچانک غسل دیتے ہوئے نہ جانے کیا ہوا کہ یاسمین بھابھی نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ بہت عجیب بات تھی جس نے سب کو اپنی اپنی جگہ سکتے میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہم 3 عورتیں غسل دینے والی کے علاوہ وہاں پر موجود تھیں اور تینوں کی تینوں دنگ رہ گئیں، پریشان ہو گئیں، کیونکہ ایسا تو کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی مردہ عورت کسی زندہ عورت کا یوں ہاتھ تھام لے گی۔ یہ سب وہم و گمان سے پرے کا واقعہ تھا۔ ایک دم خوف نے ہمارے حواس چھین لیے تھے، رنگ فک ہو گیا تھا اور اس وقت ہم تینوں گھبرا کر پیچھے ہٹ کر کھڑی تھیں، جبکہ غسل دینے والی عورت کا برا حال تھا۔ وہ تو چیخے چلائے جا رہی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ تو اس کا ہاتھ یاسمین بھابھی کے ہاتھ کی گرفت سے چھوٹ رہا تھا اور نہ ہی وہ چلانا بند کر رہی تھی۔ ہم خود بے حد پریشان ہو چکی تھیں کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر ہم تینوں عورتوں نے باری باری مل کر زور لگایا، لیکن یاسمین بھابھی کے ہاتھ نے مضبوطی سے اس عورت کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ کسی بھی صورت وہ ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ نہ جانے یہ کیا معاملہ تھا اور آخر ایسا کیا ہو گیا تھا۔ باہر سے بار بار مردوں کے پیغام آ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ جنازہ لے جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے اور ہمیں غسل میں ہی اتنی دیر لگ گئی تھی کہ مجبوراً انہیں پیغام بھیجنا پڑا۔ تبھی میرے جیٹھ نے غصے سے مجھے کہا، جلدی غسل دے کر باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں، نماز کے بعد جنازہ ہوگا اور اذان کب کی ہو چکی ہے۔ جبکہ میں روتے ہوئے ان کے پاس گئی اور کہا، بھائی صاحب دراصل بات یہ ہے کہ غسل دیتے وقت یاسمین بھابھی نے غسل دینے والی عورت کا ہاتھ تھام لیا ہے اور اب کتنی دیر ہو چکی ہے۔ ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، لیکن وہ اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ نہ جانے کیا بات ہے، ہماری کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر میرے جیٹھ بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یاسمین تو اس دنیا سے گزر چکی ہے، تو کیسے وہ ایک زندہ عورت کا ہاتھ تھام سکتی ہے؟ یقیناً تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ جبکہ میں نے انہیں کہا، ایسا نہیں ہے، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ اندر آ کر خود دیکھ لیں۔ ہم نے بھابھی کا وجود کپڑے سے ڈھک دیا ہے، کیونکہ ان کا غسل مکمل ہو چکا تھا۔ اب صرف کفن پہنانا باقی ہے۔ آپ ایک بار آ کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور اندر کیا صورتحال ہے؟ میرے جیٹھ نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے انہیں میری دماغی حالت پر صبح
وہ لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر اندر آ کر دیکھنے لگے تو یہ دیکھ کر ان کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ واقعی یاسمین بھابھی نے غسل دینے والی عورت کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تبھی وہ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد کہنے لگے، میں ایسا کرتا ہوں، ہمت کر کے خود ہی یہ ہاتھ نکال دیتا ہوں، کیونکہ باہر مرد انتظار کر رہے ہیں اور ایسے میں مزید دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں کسی کو یہ بتا بھی نہیں سکتا، ورنہ لوگ نہ جانے یاسمین کے بارے میں کیسی کیسی باتیں سوچ لیں گے۔ یہ کہہ کر میرے جیٹھ آگے بڑھے اور یاسمین بھابھی کا ہاتھ اس غسل دینے والی عورت کے ہاتھ سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ زور لگا چکے تھے، لیکن یاسمین بھابھی نے اس عورت کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ غسل دینے والی عورت بھی اس دوران شدید تکلیف کا شکار رہی تھی، لیکن کسی طور بھی اس کا ہاتھ الگ نہیں ہوا تھا۔ اب کی بار تو میرے جیٹھ بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، آخر یہ سب کیا ہے؟ ایسا تو کبھی دیکھا نہ سنا نہیں ہے۔ انہوں نے ہم تینوں عورتوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، لیکن ہمیں تو خود معلوم نہیں تھا کہ آخر یہ سب کیا ہوا ہے۔ ہم بھی پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار تھے۔ غسل دینے والی عورت کا برا حال تھا، اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے جیٹھ بھی سوچ میں مبتلا تھے کہ آخر اب کیا کیا جائے۔ تبھی کہنے لگے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیا کروں؟ میں کسی سے اس بارے میں پوچھتا ہوں۔ میرے جیٹھ پریشانی سے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے اور ہم خود بھی وہاں پریشان کھڑی دعا مانگ رہی تھیں کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ تبھی کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے اور کہنے لگے، میں نے اپنے ایک دو قریبی عزیزوں سے اور دوستوں سے اس بارے میں پوچھا ہے، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، بلکہ سب اس بات پہ حیران ہیں اور یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسا ممکن ہے، لہٰذا یہی فیصلہ ہوا ہے کہ مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کیا جائے اور ان سے بات کر کے اس معاملے کا حل نکالا جائے۔ تو میں انہیں ہی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جنازے کا اعلان اب بعد میں کیا جائے گا، کیونکہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوتا ہے اور کب جنازہ ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگ پریشان مت ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میرے جیٹھ مجھے تسلی دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور میں پریشانی سے اپنے سامنے دکھائی دینے والے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مردہ عورت ایک زندہ عورت کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ آخر یہ سب کیا تھا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر اسی انتظار میں گزر چکی تھی اور میرے جیٹھ ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ میرے ساتھ موجود دو عورتیں تھیں، وہ تو یہاں سے اب جا چکی تھیں، صرف میں، یاسمین بھابھی کی میت اور غسل دینے والی عورت ہی وہاں پر موجود تھیں۔ تبھی میرے جیٹھ آ گئے اور کہنے لگے، میں امام صاحب کے پاس گیا تھا، وہ نماز پڑھانے میں مصروف تھے، اسی لیے وقت لگ گیا۔ اب ان کو ساتھ ہی لے کر آیا ہوں، وہ ایک بار یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم میت کو اچھی طرح ڈھک دو، میرے جیٹھ نے مجھے کہا تو میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور خود بھی اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی امام صاحب اندر آئے، انہوں نے ایک نظر میت کو دیکھا اور میت کے قریب موجود اس غسل دینے والی عورت کو دیکھا۔ تبھی وہ کہنے لگے، آخر یہ سارا معاملہ کیسے پیش آیا، آپ مجھے ذرا تفصیل بتائیں۔ امام صاحب نے غسل دینے والی عورت سے کہا تو وہ کہنے لگی، امام صاحب، میں تو انہیں غسل دے رہی تھی اور اس وقت ان کے ہاتھ اچھی طرح دھو رہی تھی، جب اچانک انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں گھبرائی اور مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکل نہیں رہا ہے۔ اس وقت سے میں مسلسل یہی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ان کی گرفت بہت مضبوط ہے اور اب تو میں باقاعدہ خوف زدہ ہو رہی ہوں
نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے، آج تک میں نے اتنے مردہ عورتوں کو غسل دیا لیکن کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہوا ہے اور میں شدید خوفزدہ ہوں۔ مجھے بتائیں اس کا کیا حل ہے، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے الگ ہوگا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں امام صاحب، یہ کہہ کر وہ غسل دینے والی عورت رونے لگی، جبکہ امام صاحب سوچتی ہوئی نگاہوں سے غسل دینے والی عورت کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگے، اس دوران کوئی اور بات تو نہیں ہوئی؟ میں نے نہ سمجھی سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں امام صاحب، اور تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ امام صاحب جو ایک ہاتھ سے تسبیح کر رہے تھے پھر سے غسل دینے والی عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، مجھے سچ سچ اور اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، جب تم اسے غسل دے رہی تھی اور اس دوران تم نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا کوئی ایسی بات کہی ہو جو اس عورت کے متعلق ہو اور اسے ناگوار گزر سکتی ہو، مجھے بتاؤ۔ اس عورت کے حوالے سے تم نے کوئی بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر میت نے تمہارا ہاتھ کیوں تھاما ہے، پھر ہی اس کا کوئی حل نکل سکے گا، ورنہ میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ امام صاحب نے اس غسل دینے والی عورت سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد ذرا شرمندہ سے انداز میں بولی، امام صاحب میں نے اور تو کچھ نہیں کہا تھا، بس اتنی ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس عورت کے ایک مرد کے ساتھ تعلقات تھے، کیونکہ یہ اکثر اس کے ساتھ بہت ہنس کر باتیں کرتی تھی اور جب بھی اس کے ساتھ دکھائی دیتی تو بہت خوش لگتی تھی۔ اس غسل دینے والی عورت کی بات سن کر میرے جیٹھ ایک دم غصے میں آگے بڑھے اور کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر یہ الزام لگانے کی؟ وہ ہرگز ایسی نہیں ہے، اس جیسی نیک پارسا اور مذہبی عورت تو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی ہے۔ میں تو بہت خوش قسمت تھا کہ مجھے یاسمین جیسی عورت ملی جس نے میرے گھر کو جنت بنا کر رکھ دیا۔ اللہ نے اسے ایک آزمائش میں مبتلا کیا، اس کی بیماری کو اس کے لیے آزمائش بنا کر میرے لیے بھی مستقبل عبرت بنا دیا ہے، لیکن میں اس سے خوش ہوں، مجھے اس پر کوئی شک نہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایک نیک عورت تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے جیٹھ نے غصے سے اس غسل دینے والی عورت کو کہا، وہ اس وقت اتنے غصے میں تھے جیسے اس عورت کو مار ہی ڈالیں گے۔ تبھی وہ رونے لگی۔ امام صاحب اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس عورت کے اس مرد کے ساتھ تعلقات تھے؟ جبکہ امام صاحب کی بات سن کر میں اور میرے جیٹھ عالم حیرت میں مبتلا ہو گئے، جبکہ وہ غسل دینے والی عورت کہنے لگی، نہیں مجھے یقین تو نہیں ہے۔ اس کی آواز آہستہ تھی اور لہجہ پست تھا۔ تبھی امام صاحب نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس عورت کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات تھے؟ اب کی بار پھر سے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 3 بار امام صاحب نے اس سے یہی سوال کیا اور تینوں بار اس نے نہ میں جواب دیا۔ تب امام صاحب نے اسے کہا، کیا تمہارے پاس اس عورت کے خلاف کوئی گواہی ہے جو یہ ثابت کر دے کہ اس عورت کے کسی مرد سے تعلقات تھے؟ اب کے بار بھی غسل دینے والی عورت کہنے لگی، نہیں میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب کے بار اس کے لہجے اور آنکھوں میں حیرت تھی۔ امام صاحب نے اس سوال کو 3 بار دہرایا اور تینوں بار اس عورت نے نہ میں جواب دیا۔ تبھی وہ کہنے لگے، اے جاہل عورت، تیرے اس گمراہ کن اور گھٹیا بات کی وجہ سے اس نیک اور پارسا عورت نے تیرا ہاتھ تھاما ہے، کیونکہ تو نے اس پر بہتان لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، اور بہتان اور تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تجھے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تیرے پاس کوئی ثبوت ہوتا یا پھر کوئی گواہ موجود ہوتا تو تیری بخشش ہو جاتی، لیکن اب تیری بخشش ہونا ممکن نہیں ہے۔ تا وقتاً تجھے اسلامی اور شرعی سزاؤں کے مطابق سزا ملے، ورنہ پھر تجھے اسی طرح اس میت کے ساتھ دفنانا پڑے گا۔ اس عورت کے نیک ہونے کا یہی ثبوت کافی ہے کہ اس نے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔
امام صاحب نے جب یہ بات کہی تو اس عورت کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، امام صاحب مجھے معاف فرما دیں، میں نے واقعی نادانی اور غلط فہمی میں یہ بات کہہ دی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے ایک مردہ عورت پر بہتان لگایا، اللہ مجھے اس کے لیے معاف کرے۔ وہ عورت روتے ہوئے بار بار یہی کلمات کہہ رہی تھی اور امام صاحب سے معافی کی طلبگار تھی۔ تبھی امام صاحب کہنے لگے، تمہیں معافی نہیں ملے گی، یا تو تمہیں اس کے ساتھ قبر میں دفن ہونا پڑے گا یا پھر شرعی سزاؤں کے مطابق تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کے بعد ہی تمہاری سزا معاف ہوگی۔ امام صاحب کے کہنے پر وہ عورت ایک دم تڑپ گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں امام صاحب، 80 کوڑے یہ تو بہت زیادہ ہے، میں کیسے برداشت کروں گی، میری ناتواں جان ہے اور میں بیمار رہتی ہوں، میں تو کبھی اپنے وجود پر اتنے کوڑے نہیں کھا سکتی۔ اس عورت نے رحم طلب نظروں سے میرے اور میرے جیٹھ کی طرف دیکھا، جبکہ امام صاحب کہنے لگے، اگر تم کوڑے کھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تمہیں اس عورت کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑے گا، کیونکہ میت تمہارا ہاتھ کسی صورت نہیں چھوڑ رہی ہے، تم نے اس کے اوپر الزام تراشی کی اور بغیر گواہ کے اس کے اوپر بہتان لگایا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے لیے انصاف کی طلبگار ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں قبول ہوگا، یا تو کوڑے کھا لو اور یا پھر میت کے ساتھ دفن ہو جاؤ۔ امام صاحب نے جیسے اس عورت کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا تھا، اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اس نے بادل ناخواستہ کوڑوں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہنے لگی، امام صاحب ٹھیک ہے، آپ مجھے 80 کوڑے مار لیں، شاید یہی میری سزا ہے اور مجھے یہ سزا قبول ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے امام صاحب سے کہا تو تبھی کوڑے کا انتظام کیا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اس عورت کو کوڑے کیا لگائے گئے، سب کو خبر ہو گئی کہ آخر اور اس کی سزا کیا ملی ہے۔ محلے میں جتنے بھی لوگ میت میں آئے ہوئے تھے سب بے انتہائی حیران تھے اور ہر کوئی توبہ توبہ کر رہا تھا، کیونکہ اس عورت کی وجہ سے ایک مردہ عورت پر بہتان لگا اور مردہ عورت نے اپنا انصاف خود کر دیا۔ جیسے ہی اس عورت کے 80 کوڑے مکمل ہوئے تو ساتھ ہی میت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور یہ منظر سب کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ ہر کوئی اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ رہا تھا، کیونکہ سب کو اپنے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے اور ان گناہوں کی سزائیں بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ اس وقت غسل دینے والی عورت کی حالت بے تحاشا بری تھی اور وہ جیسے ایک طرف کو گر گئی تھی، تبھی یاسمین بھابی کو کفن وغیرہ پہنا کر ان کے جنازے کو روانہ کیا گیا۔ میرے لیے یہ سارا واقعہ ایک عجیب و غریب کہانی بن کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ اگر میری آنکھوں کے سامنے نہ ہوتا تو شاید میں کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اب چونکہ میں اس واقعے کی چشمدید گواہ تھی، اسی وجہ سے کئی دنوں تک میری ذہنی حالت بھی بہت عجیب سی رہی تھی۔ یاسمین بھابی نے کس طرح اپنے حق میں فیصلہ لیا، میں حیران تھی۔ یہ سچ تھا کہ یاسمین بھابی بہت نیک عورت تھی اور اس نے کبھی آج تک اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے اس غسل دینے والی عورت نے یہ بات کیسے کہہ دی اور کیوں کہہ دی، اور پھر اس بات کی پکڑ میں آئی اور جب تک اسے اس کی تہمت کی سزا نہ ملی تب تک اس کا ہاتھ یاسمین بھابی کی گرفت میں رہا۔ یاسمین بھابی کی تدفین کرنے کے بعد میرے جیٹھ جب گھر آئے تو بے حد پریشان اور اداس لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، بھائی صاحب، بے شک یاسمین بھابی کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے اور ان جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، لیکن آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ نے انہیں جتنی تکلیف دی تھی اب وہ اتنے ہی سکون میں جی رہی ہیں۔ میں نے جتنا ممکن ہو سکتا تھا اپنے جیٹھ کو تسلی اور دلاسا دیا۔ یاسمین بھابی کے بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا اور وہ ساری رات میں اس واقعے کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر بہتان بازی اور الزام تراشی سے منع کیا ہے
اور اس کی ایک خاص شرعی سزا مقرر کی ہے۔ کسی پر بے بنیاد الزام لگانا اور اس کے اوپر تہمت لگانا، اسی وجہ سے تو آج اللہ نے اس واقعے کو بطور عبرت ہم سب کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کیا۔ اور میں اس واقعے کی روح جان کر تڑپ اٹھتی تھی اور بے تحاشا خوفزدہ ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے اللہ کے غیظ و غضب سے خوف آنے لگا تھا، کیونکہ ہم کسی پر الزام لگاتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا پھر اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ ہم نے کبھی اس بات کا گمان ہی نہیں کیا تھا۔ یاسمین بھابی کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے نے ہماری آنکھیں کھول کر رکھ دی تھیں۔ ہمیں کسی پر یوں ہی الزام نہیں لگانا چاہیے جو تہمت، بہتان بازی یا پھر الزام تراشی کے زمرے میں آتی ہو۔ میں نے تو یہ سبق سیکھ لیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے ایسی کسی بھی گناہ سے معاف فرمائے۔ یاسمین بھابی جاتے جاتے مجھے ایک اور بات بھی سکھا گئیں، اور میں سمجھ گئی انہوں نے اپنے لیے موقع پر ہی اللہ سے انصاف طلب کر لیا تھا، اور اللہ نے بھی کیسا انصاف فراہم کیا جو سب کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے 100 دفعہ اس کی تصدیق کر لیں اور پھر ہی کوئی بات کریں، ورنہ اگر ہم بھی اللہ کی پکڑ میں آ گئے اور اسی طرح اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے تو ہماری دنیا تو خراب ہوگی ہی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کسی کے اوپر بھی نہ تو الزام تراشی کر سکیں اور نہ ہی بہتان بازی کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ